إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور عرب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی. حالات دن بدن دیگرگوں ہوتے جا رہے ہیں، اور جو بیماری وبا جس کے متعلق ہم کچھ مہینے پہلے یہ بات کہتے سنتے تھے کہ ہمارے کسی قریبی رشتہ دار کو، ہمارے کسی جاننے والے کو، ہمارے اڑوس پڑوس میں تو کوئی اس میں مبتلا نہیں، اب وہ بات نہیں رہی ہے. اب ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ، کتنے ہی اعزاء و اقارب اور کتنے ہی ہمارے اڑوس پڑوس اور جاننے والے لوگ اس مہلک، موذی اور خطرناک بیماری کا شکار ہوئے ہیں. کچھ دنیا سے چلے گئے ہیں، کچھ بیماری کی حالت میں ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں انہیں صحت یاب فرمائیں، اور جو اس دنیا سے اس بیماری کی وجہ سے جا چکے ان کے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائیں. جس طرح کہ پہلے بھی بارہا ہم نے یہ بات کہی کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، نہ انفرادی، نہ اجتماعی، نہ علاج معالجے کی سہولتیں، نہ ہی بچاؤ کی کوئی ایسی تدابیر کہ انسان اس پر تکیہ کر کے، اس پر اعتماد کر کے بیٹھ جائے. رہ سہ کے میرے پاس، آپ کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے، ایک ہی راستہ، اور وہ راستہ کیا ہے کہ میں آپ اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑیں، اپنے رب کے روبرو گڑ گڑائیں، ہمہ وقت ہماری زبانیں اس کے ذکر سے تر ہوں، اور
ہمارے دعا، ہمارے ہاتھ، ہماری جھولیاں اس کے روبرو دعا کے لیے اٹھی رہیں کہ اے رب ہمارے گناہ بے شمار، ہماری غلطیاں لغزشیں بے پناہ، ہماری خطائیں لا تعداد، لیکن آپ کی رحمت ہر چیز کو سمیٹے ہوئے کہ آپ نے خود کلام پاک میں ارشاد فرمایا وسعت رحمتی کل شیء، کہ میری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے۔ تو اے اللہ ہم ناکاروں گنہگاروں کے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرمانا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا، اور ہم سب کو ہر قسم کی موذی، مہلک اور خطرناک بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمانا۔ مختصر سے لمحات میں اللہ کی توفیق سے بات یہ کرنی مقصود ہے کہ میرے آپ کے پاس جو ہتھیار ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے، دعا کی صورت میں، اپنے سے التجا کی صورت میں، اپنے سے فریاد کی صورت میں، وہ ہتھیار کیسا ہے؟ پہلی بات اس کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں خود ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی، ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اس سے گریہ زاری کے ساتھ گڑ گڑا کر، رو کر، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس سے دعائیں مانگیں، اپنی حاجات، اپنی ضروریات اس سے پوری کروائیں اور اس کے سامنے جھک جائیں۔ ابھی ابتدا میں ہم نے جو آیات کریمہ پڑھی، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اے لوگو رب کے سامنے گڑ گڑاؤ عاجزی سے اور خفیہ طور پر، لوگوں کے سامنے اظہار نہیں ہوتا نہ کرو، لیکن خفیہ طور پر اللہ کے سامنے اتنا گڑ گڑاؤ کہ تمہارا رب تم پر راضی ہو جائے۔ اور اس سے اگلی آیت کریمہ جو ہم نے سنی، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اپنے رب کو خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی پکارو۔ کیا مطلب؟ اس کی جنت، اس کی امید رکھتے ہوئے اور اس کی جہنم کا خوف تمہارے رگو پے میں سرایت کیے ہوئے اس سے دعائیں مانگو کہ ایمان، خوف اور امید دو پروں والا پرندہ، اور اگر ایک پر کٹ جائے، ایک پر باقی نہ رہے تو ایمان سلامت نہیں رہتا ہے۔ زین بھائی آج بیٹھ سے۔ تو پہلی بات مجھے آپ کو یہ معلوم ہوئی کہ اپنے رب کو گریہ زاری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ بہت پکاریں کہ یہ ہے دعائیں کرنے کا وقت، یہ ہے التجائیں کرنے کا وقت، یہ ہے رب کے روبرو گڑ گڑانے کا وقت کہ شاید ہمارے رب کو اپنے بندوں پر، اپنی گنہگار مخلوق پر رحم آ جائے۔ دوسری بات میرے آپ کے سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ہتھیار، یہ ایک ایسی چیز، اللہ سے دعا کا کرنا، اللہ سے دعا کا مانگنا، اللہ کے روبرو گڑ گڑانا، کہ رب العالمین نے جو چند چیزیں قسمت اور تقدیر کے بدلنے کے لیے رکھ چھوڑی ہیں، رب العالمین اس ہتھیار کو اتنا کارگر بناتے ہیں کہ اپنے فضل و کرم سے اس کی وجہ سے اپنی لکھی ہوئی تقدیر کو تبدیل کر دیتے ہیں۔
دنیا میں ساری دنیا کا مال و دولت اکٹھا ہو جائے، ساری دنیا کے لوگ، اسلحہ، سامان اکٹھا ہو جائے، رب کی تقدیر جو لکھی ہوئی ہے، ایک لفظ تو بڑی بات ہے، اس کے ایک نقطے کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، وہ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن رب نے ہمیں خود بتایا اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو شخص دعا کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، دعا کی تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگے تو رب اپنی لکھی ہوئی تقدیر کو تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اب اگر کسی کی قسمت میں، تقدیر میں بیماری لکھی ہے اور وہ رب کے روبرو گڑ گڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، گریازاری کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو رب اتنے باوفا، رب اتنے باحیا کہ وہ اپنے بندے کی دعاؤں کی وجہ سے، اپنے فضل و کرم سے اپنی لکھی ہوئی تقدیر کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ صحیح حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد القدر الا الدعاء، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، اے بندو، تقدیر حقیقت ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، اس میں کسی کو دخل اندازی کی جرات نہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 برس پہلے تقدیر لکھی جا چکی ہے، 50,000 برس پہلے لکھی جا چکی ہے، قلم اٹھا دیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، ان کی سیاہی خشک ہو گئی، لیکن رب نے یہ ایک ایسا ہتھیار رکھا کہ اس کی وجہ سے رب العالمین اپنی لکھی ہوئی تقدیر کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو دوسری بات مجھے آپ کو یہ معلوم ہوئی کہ آفت تو ہم پر آئی ہے، مصیبت تو ہم پر ٹوٹی ہے، وبا، بیماری تو پھیلی اور مزید پھیل رہی۔ سچے دل سے میں آپ اپنے رب کے روبرو گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، التجائیں کریں، شاید کہ ہمارا رب لکھی ہوئی تقدیر کو جو ہمارے بارے میں پہلے لکھی جا چکی اسے ہمارے حق میں فرما دے، اسے سنوار دے اور آنے والے مصائب مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسری بات میرے آپ کے سمجھنے کی یہ ہے کہ رب العالمین نے دعا ایک ایسا ہتھیار، ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ اس میں رب کو بندے اور اپنے درمیان کسی قسم کا کوئی واسطہ وسیلہ پسند ہی نہیں ہے۔ بیوقوف لوگ دنیا کی مثالیں دیتے ہیں رب کے تعلق کے بارے میں کہ چھت پر جانے کے لیے سیڑھی چاہیے، حاکم حکمران سے اپروچ کے لیے اس کا پی اے سیکٹری وہ درکار ہے، اور جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ رب ان کا معاملہ سب سے جدا، یہ بندوں کی باتیں ہیں۔ رب انہوں نے اپنے جو قریب ترین بندے، برگزیدہ ترین بندے، انبیاء اور رسول، کہ ان سے بڑھ کر کوئی نہیں روئے زمین پر، ان کا واسطہ بھی دعاؤں میں نہیں رکھا ہے۔ اٹھائیے قرآن پاک، 20 دعائیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی قرآن پاک میں نقل فرمائی۔ کسی نے کسی کا واسطہ نہیں دیا، براہ راست رب العالمین سے فریاد کی۔
اور پھر میرے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے لیے رول ماڈل، ہمارے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ، انہوں نے جو کیا وہی اور اسی طرح میں نے آپ نے کرنا ہے۔ انہوں نے رب سے براہ راست دعائیں مانگی اور اپنی امت کو جو دعائیں سکھلائیں ان میں بھی انہوں نے امت کو کسی واسطے اور وسیلے کا نہیں سکھایا کہ فلاں کو داخل کرو، فلاں کو کرو، فلاں کو کرو۔ براہ راست بندہ رب کو پکارے تو رب اس کی فریاد کو سنتا ہے۔ سورہ البقرہ دوسرا پارہ، اللہ تعالیٰ نے کتنے بہترین انداز میں اس بات کو واضح کیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں، میرے بندے آپ سے پوچھیں تو آگے بات اس طرح ہونی چاہیے تھی کہ کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ جب آپ سے پوچھ رہے ہیں اے میرے حبیب تو آپ نے بندوں سے کہنا ہے کہ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، یہ بات نہیں کہی۔ فرمایا جب میرے بندے آپ سے پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں، درمیان سے واسطہ نکال دیا، یہ بھی نہیں گوارا کہ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، کہا بے شک میں قریب ہوں، واسطہ نکال دیا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی فریاد کرنے والا براہ راست مجھے پکارتا ہے، بلاتا ہے، مانگتا ہے تو میں اس کی فریاد کو پورا کرتا ہوں۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، صرف بات کو سمجھنے کے لیے ہم کسی کو پیغام بھیجیں اور درمیان میں کسی کو قاصد بنا کر بھیجیں، پیغمبر بنا کر بھیجیں کہ جاؤ اسے یہ پیغام دو۔ ایک پیغام کا انداز یہ کہ کہو، جا کر اسے کہو کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، اور ایک پیغام کا انداز یہ کہ اس تک یہ بات پہنچاؤ کہ میں یہاں بیٹھا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ تم جا کر کہو، بس اس کے علم میں یہ بات لاؤ کہ میں یہاں موجود ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم درمیان میں قاصد پیغمبر کے واسطے کو بھی گوارا نہیں کرتے اس فلاں شخص کے ساتھ، اتنا ضروری کام اور اتنا قریبی تعلق کہ قاصد کے واسطے کو بھی ہم اپنے اور اس کے درمیان گوارا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم تو دیا کہ بندوں سے یہ کہہ دیجئے، لیکن کہہ دیجئے کہ الفاظ درمیان سے نکال دیے۔ براہ راست بندوں سے کہا کہ میں قریب ہوں، پکارو گے تو میں تمہاری پکار کو ضرور سنوں۔ چوتھی بات میرے آپ کے سمجھنے کی کہ ہم جتنے بھی گنہگار ہیں، جتنے بھی سیاہکار ہیں، جتنے بھی پاپی اور مجرم ہیں، بندے تو اس رب کے ہیں، اور اس رب کی شفقت اپنی بندوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے دنیا کی تمام ماؤں کی شفقت سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ جتنی شدید مصیبت ہو، جتنا سخت عذاب میں بندہ گرفتار ہو، جتنی شدید بیماری ہو، جتنی شدید اذیت اور تکلیف میں انسان ہو، اس کی پکار اسی قدر تیزی کے ساتھ آسمان کی طرف جاتی اور رب اسی قدر جلدی سے اس کی پکار اور فریاد سنتے ہیں۔ قرآن پاک
اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ النمل، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بتلاؤ کون ہے ساری کائنات میں جو مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں، اضطراب میں پھنسے ہوئوں کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ جتنی شدید پریشانی ہو اس حالت میں بندہ رب کو پکارے تو رب اسی قدر اپنے بندے کی فریاد کو فوراً سنتا اور فوراً اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ بیماری، غم، مصیبت اسے چھٹ دیتا ہے، دور ہو جاتی ہے۔ اور ذرا اندازہ لگاؤ رب کی مہربانی کا، شفقت کا اور ہماری بدبختی اور بدقسمتی کا۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے مشرکوں کی کتنی دفعہ اس بات کا ذکر کیا کہ جب کشتی میں سوار ہوتے تو تہہ دل سے اخلاص کے ساتھ رب کو پکارتے کہ اے اللہ اگر آپ ہمیں پار پہنچا دیں تو ہم آپ کے شکر گزار بن جائیں گے یقیناً، اور جب خشکی پر سلامتی سے اتر جاتے تو دوبارہ اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیتے۔ بدبختی ہے کہ نہیں؟ اور رب دلوں کے حال کو جانتا ہے، لیکن رب کی بندوں پر مہربانی دیکھیں کہ اس شرک کے باوجود جب بھی اخلاص کے ساتھ رب کو پکارتے، رب انہیں سلامتی کے ساتھ ساحل مراد پر پہنچا دیتے کہ اگرچہ شرک کرنے والا ہے لیکن اس وقت تو اخلاص کے ساتھ مجھے پکار رہا ہے، میں اس کی فریاد ضرور سنوں گا۔ تو جب ایک مشرک جو جہنمی ہے، جو رب کے ساتھ شریک کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ اس کی فریاد رب رد نہیں فرماتے، تو میں اور آپ جتنے بھی گناہگار، جتنے بھی سیاہکار، ماننے تو اس رب کے والے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی کی توفیق سے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تمام غلطیوں، لغزشوں، خطاؤں کے باوجود اس کے سوا کسی کو معبود برحق نہیں سمجھتے۔ تو میں آپ جب اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں گے تو مشرک کی فریاد سننے والا ایک ٹوٹے پھوٹے گناہگار مسلمان کی فریاد کو کیوں نہ سنے گا، کیوں نہ اسے پورا کرے گا، کیوں نہ بیماری کو دور کرے گا، کیوں نہ آفت اور مصیبت سے ہم کو نجات دلائے گا۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، باتیں بے شمار، باتیں بے پناہ، خلاصہ یہ کہ اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اس کے دامن کو پکڑ لیں اور اس طرح اس سے دعائیں مانگیں، اس طرح گڑ گڑائیں، اس طرح روئیں، اس طرح اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس کی رحمت کو طلب کریں کہ ہمارے رب کی رحمت جوش میں آئے اور ہم جس بیماری آفت کا شکار ہیں ہمارا رب اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام بیماریوں پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرما۔ جن آفات میں، بیماریوں میں، مشکلات میں ہم پھنس چکے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو اس موذی مہلک خطرناک بیماری سے مکمل طور پر پاک فرما۔ جو مسلمان یا دوسرے لوگ اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں انہیں اپنے فضل و کرم سے مکمل طور پر جلد از جلد صحت یاب فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان فرما، ہمارے ملک کے بحی خواہوں کی، ہمدردوں کی اعانت فرما، مدد فرما، اور ملک و ملت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ تمام کائنات کے مظلوم و مغفور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما، ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا۔ اے اللہ ہماری تمام فریادوں و التجاؤں کا قبول فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.